بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے اسلامی سال کا بحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے کفار اور مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت، خون ریزی اور فسادات جیسے چیزوں سے بچا کرتے تھے۔ اسی لیے اس ماہ کو محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں قتال، لڑائی جھگڑا اس کو حرام سمجھتے تھے اور اس مہینے کی وہ تکریم و تقدیس کیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، آج ہمارے یہاں اس مہینے کا احترام باقی نہیں رہا۔ آج کے درس میں ہم یہ بات بیان کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے کہ ہمیں ایک پلاننگ بنانی چاہیے۔ ہمیں اپنے کاموں کو ترتیب دینا چاہیے کہ جب ہمارے نئے سال کا آغاز ہوا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر، اخلاقیات کے اندر، عبادات کے اندر جتنی ہم نے کمی کوتاہیاں کی ہیں، غفلت کی ہے، انسان سچی نیت سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے یہ پلاننگ بنائے، یہ منصوبہ بنائے کہ آئندہ سال یا اس سال میں نے کوئی کمی کوتاہیاں نہیں کرنی ہے۔ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ یہ پہلا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے۔ نمبر 2، محرم الحرام کے مہینے کا احترام کیا جائے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ ظلم و زیادتی ویسے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن خصوصاً ان مہینوں میں جنگ و جدل، قتال، فساد، خون ریزی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تاکیدی حکم ہے، تو لہذا محرم الحرام کا مہینہ ہو یہ دیگر حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں محرم کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہ پامالی کئی لحاظ سے ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو بڑے غم اور حزن اور ملال سے بیان کیا جاتا ہے اور سینہ کوبی اور ماتم کا عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے کہ مرنے والے پہ انسان کو غم ہونا چاہیے، حزن و ملال ہونا چاہیے، لیکن یہ حزن و ملال، یہ غم شرعی حدود میں رہ کر منانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ سینہ گوبی کرنا، ماتم کرنا، جلسے جلوس کرنا، روڈ کو بلاک کرنا، یہ کوئی تعلیم نہیں اسلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو انسان سینہ گوبی کرے، اپنے گریبان کو شک کرے، اپنے منہ پہ تماشے مارے، گالوں کو نوچے، فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ جس کا پیغمبر سے تعلق نہیں ہے اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حرمت کی پامالی ہے، یہ سینہ گوبی کرنا، ماتم کرنا۔ لہذا ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ محرم کے مہینے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کی حرمت کا لحاظ اور خیال کیا جائے۔ اور نمبر 3، اس ماہ میں روزوں کا اہتمام کیا جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ نمبر 4، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے لوگ مجالس برپا کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، اور جس میں دین کا لبادہ اوڑھ کر بے دین لوگ، خبیث لوگ جو ہیں صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کرتے ہیں، انہیں گالیاں نکالتے ہیں، ان نفوس قدسیہ کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔
تو ہم سب کی اولین ذمہ داری بنتی ہے محرم کے مہینے کے اندر کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے، اور یہ دفاع رب العالمین نے خود کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا منافقین سے کہ ایمان لے کر آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کیا ہم ایمان لے کر آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دفاع کرتے تھے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کی تنقیص کرے، تبرہ بازی کرے، اس کی شان میں نزیبہ کلمات ادا کرے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری دنیا کے اس پر لعنت ہے۔ تو ماہ محرم میں ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ صحابہ کا دفاع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کا دفاع کیا ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ ہم صرف دفاع ہی نہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، خصوصاً جو خلفۂ راشدین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جو بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ کتنی قربانیاں پیش کی، کتنی اللہ کے پیغمبر سے محبت تھی کہ انہوں نے مشرق اور مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، بال بچوں کو اور اپنے آرام و سکون قربان کر کے دنیا کے چپے چپے پر جو اسلام کو پلایا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ اور چھٹا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے ماہ محرم کے اندر کہ جتنی بھی فضول کام ہو رہے ہیں، بدعات اور خرافات، رسم و رواج کی جا رہی ہیں، ان تمام سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ یہ کچھ کام کرنے کے ماہ محرم کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔